جی میرا سوال یہ ہے، اسلام دھرم میں جنت میں گھر بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی جنت میں گھر بنانے کا صحیح نقشہ بتائیں، صحیح نقشہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ جو لوگ مجھے یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان کو بھی میرا سلام، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اور بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اسلام مذہب میں جنت میں گھر بنانے کا صحیح طریقہ اور صحیح نقشہ کیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ ایسے سوال بہت کم لوگ کرتے ہیں جو سچائی پر غور کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ دنیا کے دھوکے میں ہی بھٹک رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑھیا سوال ہے کہ جو اس سوال کے جواب کی پیروی کرے گا اور غور و فکر کرے گا اور عمل کرنے پہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ موت کے بعد ہمیشہ کامیابی کا جیون، جنت کا جیون پائے گا۔ جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں۔ بہت دمدار ویڈیو ہے، بہت اچھی باتیں اس میں ہم کریں گے، بہت اچھے سوال کا جواب دیں گے۔ تو ویڈیو کو تھوڑی بہت نہ دیکھیں بلکہ پوری دیکھیں تاکہ سچائی سمجھ میں آئے اور دھوکے سے ہم بچ پائیں، سچائی کو ہم جان پائیں۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جیون موت کی طرف جا رہا ہے، جیون کا ایک سمے ہم لے کے آئے ہیں، یہ جیون ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے جس مالک نے جیون دیا ہے اس کا گیان حاصل کرو۔ اب گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑتا ہے۔ دھیرے دھیرے انسان جب محنت کرے گا تو سچائی کے ہوش میں آئے گا اور اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر ایک ایک کر کے ساری ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی روشنی میں آئیں۔ تو آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، کائنات میں ہر چیز جوڑے سے بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے۔ اللہ نے زمین آسمان کا جوڑا بنایا، چاند سورج کا جوڑا بنایا، مردوں میں یعنی انسانوں میں جوڑا بنایا، جانوروں میں جوڑا بنایا، چرندے پرندوں میں جوڑا بنایا، اچھائی برائی کا جوڑا بنایا، سچ اور جھوٹ کا جوڑا بنایا۔ اس دنیا کے دو پہلو بنائے، ایک کھلا ایک چھپا۔ ایک تو میرے شریر کا باہر کا حصہ ہے اور ایک میرے شریر کے اندر کا حصہ ہے۔ یہ دو پہلو ہو گئے، دو پہلو۔ اسی پرکار سے یہ دنیا ہے۔ پھر اس دنیا کا جوڑا ہے موت کے بعد کی زندگی، آخرت، جہاں سب کا فیصلہ ہوگا، اچھائی یا برائی۔ وہ بھی جوڑا ہو گیا۔ دنیا کو اچھائی اور برائی کے جوڑے سے بنایا۔ پھر وہاں فیصلہ ہونے کے بعد پھر جنت اور جہنم کا جوڑا۔ اچھے لوگوں کو سورگ میں ڈالا جائے گا، برے لوگوں کو نرک میں ڈالا جائے گا۔ اچھے لوگوں کو سورگ میں داخل کیا جائے گا اور برے لوگوں کو نرک میں ڈالا جائے گا۔ تو اسی پرکار سے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب اس دنیا کو دو پہلو سے بنایا ہے۔ تو اسی طرح سے اس دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک سچ اور ایک جھوٹ کا دھوکہ ایک سچ اور ایک جھوٹ کا دھوکہ۔ اب اس دنیا کی سچائی کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ دیکھیے، میں بات وہاں سے لے کے چل رہا ہوں بنیاد سے، تاکہ انسان کا دل دماغ بدلے اور سچائی کو وہ سمجھے، اور جس جیون کو جی رہا ہے، جس گمان میں جی رہا ہے، وہ دھوکہ ہٹ جائے اور سچائی کے ہوش میں آ جائے۔ تو اس دنیا کی جو حقیقت ہے اور سچائی ہے، کیا ہے کہ یہ دنیا نرک کا، جہنم کا ایک نمونہ ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اصل میں یہ دنیا جہنم کا ایک نمونہ ہے۔ دیکھیے، نرک کیا ہے؟ ایک قید خانہ۔ یہ دنیا بھی ایک قید خانہ ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، تھوڑا سا ہم باریکی سے دھیان لگائیں اور سمجھیں اس بات کو کہ ہم دیکھیں۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے، وشواس ہوگا انشاءاللہ،
کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو کے آتا ہے تو پیدا ہوتے ہی یا تھوڑی دیر بعد وہ 100% روتا ہے بچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بچہ جو ہے روتا ہے، اور وہ زبان سے تو نہیں بول سکتا، اس کی بھاشا ہم سمجھ سکیں رونے کی، لیکن اپنے شریر کے انگوں سے رونے کی بھاشا سے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے، ایک دکھوں کا گھر ہے، یہ تکلیفوں کا گھر ہے، یہ پریشانیوں کا گھر ہے. یعنی وہ یہ بتاتا ہے کہ میں یہاں آنے سے پہلے اچھی جگہ پر تھا، جہاں نہ میرے اندر کوئی دکھ تھا، نہ ٹینشن تھی، نہ پریشانی تھی، نہ تکلیف تھی. ہاں، یہاں آنے کے بعد جب بچہ پیدا ہو کے آتا ہے تو شیطان اس کے شریر میں پرویش ہوتا ہے، شریر کے اندر بڑھتا ہے، تو وہ سوئی سی چبھوتا ہے. اس لیے بچہ روتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پریکشا لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے بنائی ہے. اب جو جگہ ٹیسٹ لینے کی ہو، پریکشا لینے کی ہو، تو وہاں پر انسان کو دماغ سے غور کر کے وہاں پر پرسن کے پیپروں کا اتر دیا جاتا ہے، اس کا حل کیا جاتا ہے، نہ کہ اس پریکشا کے ہال میں انسان مزے کرے، مٹر گشتی کرے، مزے لینے کی کوشش کرے. اب جو مزے لینے کی کوشش کرے گا، جو فکر لے کر پریکشا کو، ٹیسٹ کو صحیح سے نہیں دے گا، غور و فکر نہیں کرے گا، وہ پاس ہو ہی نہیں سکتا ہے. امتحان ہال میں جو انسان جس مقصد کے لیے وہاں آیا ہے پیپر دینے کے لیے، اور وہ اس مقصد سے دھیان ہٹا کر کے وہاں جو ہے مزے کرنے لگے، مذاق کرنے لگے، ہنسی ٹھٹھا کرنے لگے، بیکار کی باتوں میں لگ جائے، اصل کام سے ہٹ جائے، تو آپ بھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ پاس نہیں ہوگا. جب پرسن کا صحیح اتر نہیں دے گا، غمگین ہو کر کے، دھیان لگا کر کے، فکر لے کر کے، تو وہ پاس نہیں ہوگا. پاس نہیں ہوگا تو فیل ہوگا. فیل کا مطلب ہے ناکام ہو گیا. اچھا، یہاں کی ناکامی کیا ہے؟ یہاں تو 1 سال مر جائے گی انسان کی، بھائی دوسری سال میں اسی کلاس کو پڑھ لے گا پھر. لیکن موت کے بعد کی جو ناکامی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. یاد رکھنا، اللہ نے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں دیا امتحان کا. لوگوں کو زندگیاں دی ہیں، پوری پوری زندگی. کسی کو 40 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 80 سال ہیں. ہاں، تو اسی لیے جو ہے امتحان کے لیے اللہ نے پوری پوری زندگی دی ہے، اور انسان کو پوری سمجھ دی ہے. اب جو اس دنیا میں فکر لے گا اس بات کی، غمگین ہو کر کہ بھئی یہ میرا جیون ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، مجھے خود پتہ نہیں ہے میں کتنا جیون کا سمے لے کے آیا ہوں، تو لہٰذا یہاں میں مزے کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. اگر میرے بنانے والے نے یہ جیون مجھے نو ٹینشن رہ کر جینے کے لیے دیا ہوتا کہ میں ٹینشن نہ لوں، فکر نہ لوں، اور مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، غم نہ ہو، تو پھر مجھے وہ یہاں پریشانیوں میں کیوں گھیرتا؟ تو لہٰذا میرے اندر جنت کی خواہشیں ہیں، میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، دکھ تکلیف نہ آئے، لیکن وہ میرے نہ چاہنے کے بعد جو ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے. نہ چاہنے کے بعد مجھے موت دے کے اٹھا لے گا. تو لہٰذا اس نے مجھے یہ دنیا مزے کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کی تیاری کرنے کے لیے دی ہے. یعنی اس نے ہمارا یہاں امتحان لیا ہے، امتحان لے رہا ہے ہمارا، وہ پریکشا لے رہا ہے. اب آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے ایک جہنم کا نمونہ ہے، نرک کا نمونہ ہے. دیکھیے، آخر ہمارے اوپر ایک طاقت ہے جس کی بادشاہت میں ہم قید ہیں. ہم چاہتے کچھ اور ہیں، وہ کرتا کچھ اور ہے. انسان کو ویسے بھی ڈر ہوتا ہے، اگر مان لو مثال کے طور پر جیسے جھگڑا ہو جاتا ہے تو لوگ لڑنے کے لیے جاتے ہیں. اب لوگ چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نیچے چلنے والے کو ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی میرے اوپر اینٹ نہ مار دے، کوئی چیز نہ مار دے. خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، تو اسے فکر ہوتی ہے، چوکنا ہوتا ہے. اسی پرکار سے اللہ کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے. آگے آنے والے وقت کا ہمیں خطرہ ہے کہ پتہ نہیں کون سی دکھ کی برسات اللہ کی طرف سے ہم پہ ہو جائے، کون سا حادثہ ہو جائے، کون سی پریشانی ہو جائے، کون سا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کیا ہو جائے. تو ایسے پوزیشن میں جو سمجھدار انسان ہیں وہ دنیا میں بے فکر ہو کے نہیں جیے گا، بلکہ وہ چوکنا رہے گا، اور وہ غور کرے گا کہ یار یہ جیون جو ہے نا، میں خطروں میں گھرا ہوا ہوں، میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں.
میں مصیبت میں گھرا ہوا ہوں. میرے بنانے والے نے یہ جیون مجھے مزے کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. جیون کا مقصد پہچانوں. تو انسان کی عقل بھی اس بات کو، یعنی جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو بھی دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے. ارے جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو وہ دل لگانے کے لائق ہے. تو انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میرے بنانے والے نے مجھے کیوں بنایا ہے، اور میں یہاں بے فکر ہو کے جی رہا ہوں، دنیا کی زندگی کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور جب وہ چاہے گا میرے سارے کھیل تماشے کو بکھیر دے گا، موت دے کے اٹھا لے گا. اور کتنوں کا بکھیرتا ہے روز اللہ تعالیٰ؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے؟ ہمارے سامنے کتنے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، موت دے کر اٹھا لیے جاتے ہیں. تو جو لوگ اوپر چھتوں پہ بیٹھے ہیں، اس بات کو عقل بھی کہتی ہے کہ نیچے چلنے والے سے اوپر چھت پہ بیٹھنے والا جو دشمن ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے نا. وہ کبھی بھی وار کر سکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلے گی. تو اسی پرکار سے بھائی ہم سے زیادہ طاقتور ہمارا بنانے والا ہے، لیکن وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں، انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں کہ بیٹا اچھے کام کرو، برائی مت چلو، اور نہیں چلتے ہیں تو پھر انہیں غصہ آتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ سے پوتر ہے، وہ خالق اور مالک ہے، بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، پالنے والا ہے. تو لہٰذا اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جیون جینے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے. پھر اسی رچنا کے آدھار پر آسمان سے اپنی کتابیں بھیجی ہیں، جو آج کے زمانے میں کتاب ہے پوتر قرآن مجید، اسی رچنا کے آدھار پر. اور پھر اپنے آدیش دیتا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، جیون دیا ہے، دنیا میں ٹیسٹ لینے کے لیے بھیجا ہے، امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے. تو میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا. جو میں نے تمہاری رچنا بنائی ہے بھلائی پہ چلنے کی، برائی سے بچنے کی، اس قرآن کے ذریعے سے، جو میری آسمانی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے اس رچنا پر چلو اور مجھے راضی کر کے آؤ. یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا میں نے ہمیشہ مزے کرنے کے لیے نہیں بنائی تمہارے لیے. غور تو کرو کہ تمہارے اندر جنت کی خواہشیں رکھی ہیں، میں نے سورگ کی خواہشیں رکھی ہیں. تم چاہتے ہو ہمیں کبھی موت نہ آئے، لیکن تم یہاں مر جاؤ گے. یہ دنیا کا سسٹم جو بنایا ہے میں نے، اس دنیا کی رچنا جو بنائی ہے، وہ کیا بنائی ہے؟ خطروں کا گھر، موت کا گھر، دکھوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبتوں کا گھر، آفتوں کا گھر ہیں. تو یہاں تمہارے سپنے پورے نہیں ہوں گے. غور کرو اپنے جیون میں، اور میرے بھیجے ہوئے آدیش کے انوسار اپنی رچنا کے آدھار پر مجھے راضی کر کے آؤ. اور پھر جو تمہارے سپنے تم یہاں پورا کرنا چاہ رہے ہو، یہاں پورے نہیں ہوں گے. پھر تم دنیا میں میری مرضی پوری کر کے آؤ، پھر میں جنت میں تمہاری مرضی پوری کروں گا. اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ یہ قرآن جو لوگ ڈرنے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، جو اللہ کی اپنے مالک کے حکم پہ آ جائیں، بھلائی پہ آ جائیں، امن حاصل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس دنیا اور شیطان کی پناہ میں شرن میں سکون نہیں ہے، بلکہ جو ہمارا سچا مالک ہے، جس کا سب کچھ ہے، اس کی شرن میں سکون ملے گا. اس کی شرن کیا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی رچنا پہ آ جاؤ، اچھائی پہ آ جاؤ، بھلائی پہ آ جاؤ، اور جو آسمانی کتاب آئی ہے اس کے آدیش پر اس کو راضی کرو. دنیا میں بھی کامیابی پاؤ، دنیا میں بھی آسان زندگی پاؤ، اور موت کے بعد بھی کامیابی پاؤ. اور جو لوگ ظالم ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلتے ہیں، برائی پہ چلتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دھرتی پہ فساد پھیلاتے ہیں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے ڈرا دو کہ اگر تم اپنے مالک کی مرضی پہ نہ آئے، اس کی تم نے رچنا کا الٹا کیا ہیں، بجائے بھلائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے ہیں، اور اس کے آدیش کا پالن نہ کیا، تو پھر موت کے بعد تمہارے لیے دردناک عذاب، نرک کی آگ تیار ہے. تو اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی کر دو کہ آگے تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، اچھے کا الگ اور برے کا الگ، تاکہ وہ کنفیوژن میں نہ رہیں اور وہ سمجھ جائیں کہ ہمیں جیون کیوں ملا ہے اور موت کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ دنیا نرک جہنم کا ایک نمونہ ہے. جب تک انسان کے اندری ہوش و حواس میں اس دنیا کی حقیقت اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی، یاد رکھیں، وہ برائی سے اور مکاری سے باز نہیں آ سکتا ہے. وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا رہے گا، اور دنیا کی زندگی جب تک اسے بہکائے رکھے گی، وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتا رہے گا اور سچائی پر نہیں آ سکتا ہے دل سے. تو یاد رکھیں
جہنم جو بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایک قید خانہ ہے، اور ایک حدیث میں بھی اس دنیا کو قید خانہ کہا گیا ہے۔ بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیا مطلب ہے؟ تو جب تک انسان کو ایمان نہیں ملتا تو انسان کو دل سے احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دنیا قید خانہ ہے، اور ایمان ملتا ہے اسی کو جو اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھاتا ہے، اس کا گیان حاصل کرتا ہے، جیون کا مقصد جاننے کے لیے اللہ کی کھوج میں بے چین اور پریشان پھرتا ہے اور اس کا گیان حاصل کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب اسے ایمان عطا کرتا ہے تو ایمان مل کر اسے ہوش آتا ہے کہ ہاں یہ دنیا واقعی میں قید خانہ ہے، پھر وہ دنیا سے دل ہٹا دیتا ہے۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی ایمان کیا ہے، تو میں اس کو جواب دوں گا کہ ایمان ایک یہ بھی ہے کہ سچائی کے ہوش میں آنے کا نام ایمان ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا کا دھوکہ انسان پر ہٹ جائے، سچائی، اس کائنات کی جو سچائی ہے وہ دماغ پہ کھل جائے، تو اس کا نام بھی ایمان ہے۔ ویسے تو ایک اللہ کی گواہی دینا، بہت سارا اسلام بھرا پڑا ہے، ایک اللہ کی گواہی دو، شرک مت کرو، اور پھر اللہ کی کھوج کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان کا ایک نور دیتا ہے بندے کی کوشش اور محنت سے۔ وہ نور یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، دنیا کی محبت دل سے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ پوری طرح اس دنیا کے دھوکے کو روشنی میں دیکھتا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے ایک روشنی والا سچا راستہ مل جاتا ہے، جس میں ایک کण کے برابر بھی وہ کنفیوز میں نہیں رہتا، اندھ وشواس میں نہیں رہتا ہے۔ پھر وہ پوری طرح سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا میں مالک نے ہمیں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے، اور حقیقت میں موت کے بعد زندگی ہے۔ اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برا کرم کرنے والے کو سزا ملے گی جہنم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، یعنی یہ دنیا ایک اندھیرا ہے۔ پھر وہ روشنی میں آ کر اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے اور ان پہ غور کرتا ہے کہ دیکھو نا، انسان نے اپنے ہاتھ سے یہ مورتی بنا لی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، مندر میں سجایا ہے، کپڑے پہنائے ہیں، دھول جم جاتی ہے اس کو خود صاف کرتا ہے، خود اسے نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، تو اس نے اس کو بنایا ہے نا۔ چاہیے تو یہ کہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ بنانے والے کی پوجا کرے۔ بھئی مورتی کو چاہیے کہ جس نے اسے بنایا ہے انسان نے، وہ انسان کی پوجا کرے، لیکن یہ کیا الٹا ہے کہ انسان خود اس کی پوجا کر رہا ہے، اور عقل پہ ذرا بھی زور نہیں دیتا کہ بھئی مجھے مورتی نے پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا ہے، ایشور نے پیدا کیا ہے، مجھے مورتی کھلاتی پلاتی ہے یا اللہ کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اندھکار سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ تو وہ صاف صاف دیکھتا ہے اس چیز کو کہ لوگ کیسے کیسے اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر طرح سے، ہر پرکار سے اللہ اسے دکھاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، دنیا ایک اندھیرا ہے، دنیا میں ہر چیز کی نالج ہے، ہر چیز کی نالج ہے، یعنی علم ہے، ہر چیز بغیر علم کے نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ایسے ہی اللہ اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے انسان کو، اب دیکھیے جو اس اندھیرے سے نکل جائے گا وہی جہنم سے بچ جائے گا۔ یاد رکھیں، یہ جہنم کا ہی اندھیرا ہے، دنیا اندھکار ہے۔ یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی نگاہ دھوکے پہ لگتی ہے، سچائی پہ نہیں لگتی، اسے ماحول ہی ایسا ملتا ہے، اس کے سامنے رات دن لوگ مر رہے ہوتے ہیں، اسے کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ جو دنیا میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی نگاہ وہیں پہ لگتی ہے کہ اس کا مکان ایسا بنا ہے، ہم اس سے اچھا بنائیں گے۔ دنیا کے دھوکے پہ نگاہ لگتی ہے، دنیا سے جانے کی طرف، سچائی کی طرف نگاہ نہیں لگتی اس کی، کہ یہ زندگی ایسی ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی دھوکے پہ نگاہ رہتی ہے کہ پھر بھی انسان دنیا میں ایسے جیتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی، جیسے اسے یہاں سے کبھی جانا ہی نہ ہو۔ تو یاد رکھیں، اس دنیا کا جو ماحول ہے وہ اندھکار ہے، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اندھکار میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیں، دنیا ایک اندھیرا ہے، دنیا میں ہر چیز کی نالج ہے، علم ہے، ہر چیز کے اللہ نے ہر چیز کا علم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ اس اندھیرے سے نکلنے کا، جہنم سے بچنے کا نبی دوارا، اوتار دوارا آسمان سے علم بھیجتا ہے۔ اب جو جھک کر، اللہ سے ڈر کر اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے، کھوج کرتا ہے کہ میرے جیون کا مقصد کیا ہے، میں اللہ کی کھوج کروں، نصیحت حاصل کرتا ہے،
تو اللہ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آتا ہے، اسے روشنی میں لے آتا ہے۔ اچھا، یہ روشنی بڑی قیمتی ہے، جنت کے جیون کی طرف اللہ تعالیٰ اسے لے آتا ہے، ہمیشہ کامیابی کے جیون کی طرف، کیونکہ جنت ایک روشنی ہے اور جہنم اندھیرا ہے۔ جہنم کی آگ بھی کالی ہے، اور جو اللہ کے آسمان پہ سے آئے ہوئے حکموں کے دوارا نصیحت حاصل نہیں کرتا، بلکہ اکڑ جاتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، اہنکار میں آ جاتا ہے اور اپنی عقل کی تیزی دکھاتا ہے، وہ اندھیرے میں ہی پڑا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنسار کا بنانے والا خود فرماتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ ان الفاظوں پہ غور کریں کہ واقعی میں یار دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی جیون کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اتنی دوڑ لگاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو ایک پل میں دنیا کو چھڑوا دیتا ہے، دنیا کی ساری چیزیں چھڑوا دیتا ہے۔ تو حقیقت میں دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے انسان کی زندگی دنیا کی، یہ دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے۔ یہ دنیا کی جو اصل حقیقت ہے وہ حقیقت میں ہی قید خانہ ہے، جہنم کا نمونہ ہے۔ اب جو اس کو قید خانہ نہیں سمجھتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کے دھوکے میں لین ہے، سچائی سے اندھا ہے۔ اب سچائی سے کیسے اندھا ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اسے گندے پانی کے قطرے سے اللہ نے ماں کے پیٹ میں انسان بنایا ہے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یا یہ نہ ہو تو یہ گمان ہے کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا ہے۔ اتنا بڑا سنسار چل رہا ہے، یہ اندھا ہے، اس کا گمان یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اس نے مجھے بیکار پیدا کر دیا ہے، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا موت کے بعد۔ تو جھوٹے گمان کو رکھنے سے سچائی بدلے گی نہیں، یاد رکھنا، ہمارے جھوٹے گمان سے سچائی جو ہے بدلے گی نہیں۔ اس لیے ہم غور کریں کہ جھوٹ پہ نگاہ رکھنے والا، دنیا کے جھوٹ پہ اور دھوکے پہ نگاہ رکھنے والا، سچائی کو نظر انداز کرنے والا، دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اس پہ کوئی دھیان نہیں لگا رہا ہے، اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے، تھوڑی دیر کو دھیان لگا پھر ہٹا دیا، پھر دنیا پہ لگ گئے۔ کسی نے اللہ کی بات سمجھائی، تھوڑی بہت کو دیر کو سنی، پھر دنیا پہ لگ گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کی ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنا ایمان بندے کو نہیں دیتا ہے۔ جو بندہ مستقل اللہ کی طرف دھیان لگا لے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور لگا رہے، محنت کرتا رہے، سچائی کو جانتا رہے، تو اللہ پھر اسے اندھیرے سے نکال لیتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے۔ اب اندھیرے میں یہ کیسے ہے؟ اب جھوٹا گمان کیا ہے کہ اس کی جان اللہ کے قبضے میں ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں خود اپنی جان کا مالک ہوں۔ یہ اندھیرا ہے اور یہ دھوکہ ہے، دنیا کے دھوکے کے پہلو پہ نگاہ ہے۔ اس لیے دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھ پا رہا۔ یہ انسان سوچ رہا ہے کہ میں اپنی جان کا، اپنی ذات کا خود مالک ہوں۔ ارے بھائی، اگر تو اپنی جان کا مالک ہے تو تیرے نہ چاہنے کے باوجود تجھے کوئی موت دے کے اٹھا گا تو روک کے دکھائیے پھر۔ جیسے اوروں کو اٹھا لیا گیا ہے موت دے کے، ایسے تجھے بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یہ تو بہانے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا، بیماری ہوئی، یہ تو سب چیزیں بہانے ہیں۔ کیونکہ ایمان کا مطلب کیا ہے کہ باریکی سے غور کر کے اللہ کے آسمان سے آئے ہوئے آدیشوں کے دوارا اللہ کی قدرت کو پہچاننا اور اللہ کو پہچاننا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہاں ایسے نہیں ہو رہا اپنے آپ، اللہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ذریعے سے بنائی ہے، اسباب سے بنائی ہے، تو یہاں ذریعے کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں یا ذریعے میں اللہ کی قدرت کو پہچانتے ہیں؟ جس نے ذریعے کے اندر اللہ کی قدرت کو پہچان لیا کہ یہ خود پہ خود نہیں ہو رہا، یہاں سب کچھ اللہ کر رہا ہے، بس یہی تو ایمان ہے اور کیا ہے، اور ڈر جائے پھر اللہ سے، اللہ کے حکم پہ آ جائے، تیاری کرے موت کے بعد کی زندگی کی، اس کائنات کی حقیقت پر غور کرے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اگر میں اپنی جان کا خود مالک ہوتا تو میں مرنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی ہے جو میرے نہ چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا۔ اگر میں اپنی ذات کا مالک ہوتا تو میں دکھ کو کبھی پسند نہیں کرتا، تکلیفوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا، میں
تکلیف کو، بیماریوں کو، غموں کو پسند نہیں کرتا، لیکن کوئی ہے جو بھیجتا ہے تو میں روک نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حقیقت اس کی یہ ہے کہ انسان کو بنایا گیا ہے، اس کا ایک مالک ہے جو اس پہ دکھ تکلیف حالات بھیجتا ہے، اور اس نے اس کو امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے پیدا کیا ہے، زندگی کا ایک سمے دے دیا ہے، دونوں راستے انسان کے سامنے کر دیے ہیں، دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہیں تو اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ دونوں راستوں کے دو انجام بتا دیے ہیں کہ موت کے بعد اچھائی کا انجام جنت ہے، سورگ ہے، ہمیشہ کا جیون ہے، اور برائی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اب اگر انسان کی عقل یہاں کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ بھی موت کے بعد تو مٹی مل گیا، کہاں ہے زندگی، تو یاد رکھنا خدا کی خدائی کو چیلنج نہ کرنا۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہمارا چاہا پورا نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کتنی گرمی پڑ رہی ہے، اللہ چاہے اتنی گرمی ڈال دے کہ ہمیں سب کو بے چین کر دے، سب کو پریشان کر دے، لیکن ہمارا چاہا پورا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے سامنے اللہ الصمد بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں پیدا کرنے والے کے سامنے بے بس اور محتاج ہی ہوتی ہے۔ اب ہم اس بات پر غور کریں، کیا ہم دنیا میں اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ نہیں، اللہ ایک مالک ہے، بادشاہ ہے، اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے، اپنی مرضی سے پیدا کرتا ہے۔ جس کو چاہا مرد بنا دیا، جس کو چاہا عورت بنا دیا، جس کو چاہے کالا رنگ دے دیا، گورا رنگ دے دیا، جس کو چاہا غریب کے یہاں پیدا کر دیا، جس کو چاہا امیر کے یہاں پیدا کر دیا، جس کو چاہا بادشاہ کے یہاں پیدا کر دیا۔ اب جس کو جیسی بھی حالت میں پیدا کیا ہے، جس کے پاس جو بھی کچھ ہے، وہ اس کی اپنی مرضی اور طاقت سے نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اور امتحان کے لیے دیا ہوا ہے، پریکشا لینے کے لیے دیا ہوا ہے۔ تو اب اس بات پر ہم غور کریں کہ جب اس دنیا میں آنا، پیدا ہو کر آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو زندگی کی راہیں طے کرنے کا بھی، زندگی جینے کا بھی اپنی مرضی سے ہمیں حق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقل مندی سے بات کو سمجھیں اور باریکی پر غور کریں کہ دیکھو، جو اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی، ہوش میں سمجھ میں آتی ہے۔ جو ہوش و حواس میں اللہ کا علم، گیان حاصل کرے گا، جیون کا مقصد پہچاننے کی کوشش کرے گا، بس وہی ایمان کو پائے گا، اور جو ایمان کو پائے گا، ایمان کو حاصل کر کے مر جائے گا، وہی کامیاب ہے، سکون شانتی کا جیون پائے گا۔ وہی تو ہے اصل کامیاب، وہی تو ہے سب سے بڑا عقل مند، وہی تو ہے سب سے بڑا ہوشیار۔ بعض لوگ ہوشیاری اس کو سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہم دنیا میں کوئی ایسی اسکیم چلائیں، دماغ کی ساری طاقت لگا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں تاکہ پیسے میں سکون ہے۔ پیسہ ملے گا تو کوٹھی بن جائے گی، بلڈنگ بن جائے گی، گرمی کا بھی انتظام ہو جائے گا، اے سی کا، ہر چیز کا انتظام ہو جائے گا۔ ارے بھائی، جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے بھاگنا کوئی سمجھداری ہے؟ سمجھداری یہ ہے کہ جو موت کے بعد جیون ہمیشہ کا جیون ہے، اس کے لیے تیاری کرو، عقل کا صحیح استعمال کر کے۔ تو جب اس دنیا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو اپنے اس جیون کی راہیں جینے کا بھی ہمیں اپنی مرضی سے حق نہیں ہے۔ لہٰذا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم اس کی مرضی پر جیون جیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کی مرضی پر جیون جیے۔ یہ ہے سمجھداری کی بات، یہ ہے عقل مندی کی بات، یہ ہے سچی روشنی والے گیان کی بات۔ جب اس دنیا سے مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے، ہم تو نہیں چاہتے، لیکن ہمیں ہمارا مالک موت دے کے اٹھا لے گا۔ جب اس دنیا سے مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ ہر انسان کوئی نہ کوئی منزل یا مقصد بنا کر دنیا میں جیون جی رہا ہے۔ کسی کا مقصد ہے کہ میری جاب لگ جائے، کسی کا مقصد ہے کہ میں فلاں پد مجھے مل جائے، کسی کا مقصد کچھ ہے، کسی کا مقصد کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، جب دنیا سے مر جانا ہماری مرضی سے نہیں ہے، تو اپنی زندگی کی منزل طے کرنے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے۔ اسی سے پوچھیں جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ جب اس کی مرضی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، تو وہ پھر ہمیں بتائے گا کہ تمہارے جیون کی منزل کیا ہے، تمہارے جیون کا مقصد کیا ہے۔ تو منزل کیا ہے؟ اچھا، ہمارے بنانے والے کی مرضی کیا ہے کہ جو اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر اس کے صحیح آدیش کو پہچانو۔ وہ قرآن کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے اندر ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، آپ سمجھیے۔ تو جب انسان کو سچائی پہ غور کر کے، دیکھیے سچائی سے کتنا اندھا انسان، بالکل اس کے اپنے اندر سچائی ہے،
اور دنیا کو دور دھوکے پہ نگاہ مار رہا ہے۔ انسان کا خود کا شریر موت کی طرف کو جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ خود کا وجود جا رہا ہے موت کی طرف، بڑھاپا آتا جا رہا ہے، شریر میں کمی آتی جا رہی ہے، زندگی کا سمے پورا ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا جا رہا ہے اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی دھوکہ ہے، انسان اندھیرے میں گم ہے۔ اب انسان جب باریکی سے غور کرتا ہے کہ بھئی دنیا میں آنا میری مرضی سے نہیں، میں نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، میں اوروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اتنے بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، کس طریقے سے پیدا ہوئے، گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے۔ نہ میں دنیا میں اپنی مرضی سے آیا، نہ میں نے خود اپنے آپ کو بنایا، اور یہاں میں چاہتا کچھ اور ہوں اور میری مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ میرے اندر خواہشیں بنانے والے نے رکھ دی ہیں بہت اچھی کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، دکھ نہ آئے، تکلیف نہ آئے، لیکن میں ان سے بھاگنا چاہتا ہوں، وہ مجھے ان میں گھیرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان کو سچائی دماغ پہ کھلتی ہے اور انسان سمجھتا ہے اور غور کرتا ہے تو پھر اللہ کی کھوج میں بے چین پھرتا ہے، پریشان پھرتا ہے، تو اللہ پھر اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے، تیری زندگی کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے۔ میں موت سے پاک، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے، میں ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا۔ ہاں، تو لہٰذا تم میری پیدا کی ہوئی مخلوق ہو، تمہارا مقصد مجھے راضی کرنا ہے اور میرے آدیش کے انوسار چل کر، جو تمہاری ہی بھلائی کے لیے ہے، تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اس پہ چل کر مجھے راضی کر کے آؤ، اور یہ دنیا بھی میری اور موت کے بعد کی دنیا، جنت کی دنیا بھی میری، سب کچھ میرا ہے، یہاں سب کچھ میرا۔ اگر تم نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ تو اس لیے میرے بندے، تم نیک کرم کر کے آؤ، مجھے راضی کر کے آؤ۔ یہ میری جنت کے اندر نعمتیں بھری پڑی ہیں، میں تو کھانے سے پاک ہوں، پینے سے پاک ہوں، میں کیا کروں گا ان کا؟ میں نے تمہارے لیے ہی جنت میں تمہارے لیے انتظام کر رکھے ہیں، ایسے ایسے جو نہ تمہاری آنکھ نے کبھی دیکھا ہو، نہ کان نے کبھی سنا ہو، نہ دل پہ کبھی خیال آیا ہو۔ تو میرے بندو، یہ دنیا میں نے بیکار نہیں بنا رکھی ہے، میں روز دن نکال دیتا ہوں کرم کرنے کے لیے، تمہیں زندگی کا سمے دے رکھا ہے تاکہ تم سے کرم کرواؤں، تمہارے اندر اپنی رچنا بنائی ہے میں نے کہ دیکھیں بھلا کون اچھا عمل کرتا ہے، کون مجھے راضی کر کے آتا ہے۔ رات کر دیتا ہوں آرام کرنے کے لیے، یہ دنیا بیکار نہیں چلا رکھی ہے، ہاں، امتحان لینے کے لیے۔ جو مجھے راضی کر کے آئے گا وہی عزت پائے گا، اس کی شان بلند ہوگی، جنت میں وہی میری نعمتیں پائے گا، اور جو مجھے ناراض کر کے آئے گا وہ جہنم میں تباہ ہو جائے گا، جو اپنے اہنکار میں پڑھ کر آئے گا۔ انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ گندے پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان دھرتی میں اپنی بڑائی جتائے، اور جو ناحق دھرتی میں اپنی بڑائی جتلائے گا اللہ اسے اپنی سچائی سے اندھا کر دے گا۔ تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہاں، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، جو موت سے پاک، کھانے پینے سے پاک ہے۔ ہمارے پیٹ میں گندگی بھری پڑی ہے، ہم کائے کا گھمنڈ دکھائیں؟ ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، کب ہمیں دکھوں میں گھیر دے، کب ہمیں پریشانیوں میں گھیر دے، کب ہمیں مصیبتوں میں گھیر دے، اس کی بات ساتھ ہمارے اوپر چل رہی ہے، تو ہمارے لیے کیا تعریف ہے بھائی؟ پھر تعریف اس اللہ کے لیے ہے، پوری کائنات جس کی ہے اور ہر چیز پر اسی کی حکومت چھائی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کی دھوکے کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنا اور اس کی دوڑ لگانا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو یہ دنیا دکھوں کا گھر، تکلیفوں کا گھر، پریشانیوں کا گھر، مصیبت کا گھر، گندگی کا گھر ہے، فساد کا گھر، لڑائی جھگڑے کا گھر۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ اچھا انسان کبھی جھگڑا نہیں چاہتا، امن چاہتا ہے۔ انسان کے نیچر میں ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے اور سبھی لوگ تمیز سے بولیں، اجی تم سے بولیں، پیار سے بولیں، کوئی میرے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور خود کسی کو ٹھیس پہنچانے میں سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اپنی عزت کرانی ہے تو پہلے دوسرے کی عزت کرنی ہوگی، تب تمہاری عزت ہوگی۔ تو جب انسان باریکی سے اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کائنات کی حقیقت پر غور کرتا ہے تو واقعی میں اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا واقعی میں قید خانہ ہے، یہ ایک جیل ہے۔ ایک تو شریر کی جیل ہے کہ شریر میں بیماری، تکلیف، پریشانی، یہ ہماری روحانی جو ہے شریر کے اندر قید ہے۔ اب روحانی کو تکلیف ملتی ہے شریر کے دوارا، کیونکہ یہ شریر میں قید ہے، کبھی بیماری کے دوارا، کبھی تکلیفوں کے دوارا، کبھی ایکسیڈنٹ کے دوارا، کبھی حادثے کے دوارا۔ تو ایک قید خانہ یہ شریر ہے ہمارا،
روحانی کے لیے، اور دوسرا قید خانہ یہ دنیا ہے کہ اس میں آفتوں میں گھرے ہوئے ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ جو ایمان حاصل کر لے گا، اللہ تعالیٰ موت کے بعد اس شریر کے قید خانے سے اور دنیا کے قید خانے سے، دونوں سے آزاد کر دے گا، اور امن شانتی کی زندگی دے گا، جنت کا جیون دے گا، جس میں ایک کण کے برابر بھی دکھ دینے والی چیز نہ ہوگی، جو انسان کے اندر اللہ نے اپنی رچنا میں رکھی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے کوئی دکھی نہ کرے۔ اب جو انسان اس دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنی عقل اتنی باتیں، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، جتنے انسان ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی۔ اس دنیا میں زیادہ تر اللہ سے بھٹکانے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑی انسانوں کی بھیڑ ہے جو اللہ سے بھٹکاتی ہے انسان کو، اپنی عقل کی تیزی دکھاتے ہیں، کہ گمراہوں کی بھیڑ زیادہ ہے دنیا میں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو جو انسان اس دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھتا، وہ اصل میں دنیا کے نشے میں ہیں۔ نشہ، یہ نشہ بڑا عجیب ہے، اسی نشے کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شرابی کوئی شراب پی رکھی ہو اس نے، اور وہ شراب کے نشے میں ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو جو ہے الٹا چلتا ہے، گالی بکتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یا لڑنے کو جاتا ہے، تو اسے کوئی سمجھدار انسان سمجھاتا ہے کہ بھئی لڑنے مت جاوے، یعنی تیرا ہی نقصان ہوگا۔ یا کھائی میں گرنے جا رہا ہے، گڈھے میں گرنے جا رہا ہے، وہ اپنے گمان میں کچھ اور صحیح سمجھ رہا ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ بات سمجھیں، بھئی وہ کھائی میں گرنے جا رہا ہے نشے میں، اسے کوئی سمجھدار انسان سمجھا رہا ہے بھائی ادھر کو مت جا، ادھر کو مت جا، لیکن وہ اس کو برا سمجھ رہا ہے، اپنے گمان میں اپنے جس راستے پہ چل رہا ہے اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، جو صحیح بات سمجھا رہا ہے اس کو الٹا سمجھ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، کیونکہ وہ نشے میں ہیں۔ نشے میں تو نشے میں وہ کچھ کا کچھ فیل کر رہا ہے، کچھ کا کچھ دیکھ رہا ہے۔ اسی پرکار سے دنیا کے نشے میں انسان، یہ دنیا کا نشہ اتنا باولا نہیں ہے، شراب کا نشہ تو باولا ہے، دنیا کا نشہ باولا نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، اپنی رچنا اس کے اندر بنائی ہے، اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، اکڑنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جھکنے کا مادہ بھی رکھا ہے، جنت کے شوق رکھے ہیں، جہنم کے خوف رکھے ہیں، پوری رچنا ہے۔ اسی دنیا کے نشے میں ہی انسان کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے کہ یہ میری راہ میں آتا ہے کہ نہیں، جھکتا ہے یا کرتا ہے۔ تو جس پرکار شراب کا نشہ انسان کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، اور پھر وہ صحیح چیز کو غلط سمجھتا ہے اور غلط کو صحیح سمجھتا ہے، اسی پرکار سے دنیا انسان کو اپنے اندر گم کر لیتی ہے، پھر دنیا کے اندر اسے کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ سچائی کو وہ اچھا نہیں سمجھتا، کوئی سمجھائے تو سمجھتا نہیں کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، مجھے غلط راستے پہ چلا رہا ہے، اور جھوٹ اور دھوکے کو صحیح سمجھتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ دنیا میں جھانک کے دیکھیں، زیادہ تر انسانوں کی ایسی بھیڑ ہے دنیا میں کہ وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی عقل کی تیزی دکھا رہے ہیں اور غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ جو صحیح بات کو سمجھا رہا ہے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اب سمجھدار انسان سمجھا رہا ہے کہ بھائی دیکھو، یہ جیون ایک دھوکہ ہے، جو تم زندگی لیے گھوم رہے ہو، یہ تمہاری جان تمہارے قبضے میں نہیں ہے، جو تم زندگی لیے گھوم رہے ہو یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ مالک نے تمہیں جیون امتحان لینے کے لیے دیا ہے، یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں دیا ہے، ہمیشہ مزے کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ تو یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اس کے دھوکے کو پہچانو۔ جب وہ بلاوا اس کا آئے گا تو سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا جس دنیا میں لگے پڑے ہیں۔ تو اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالے سے زیادہ کمزور ہے دنیا کی زندگی، خطروں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، گندگی کا گھر ہے۔ ہر گھر میں گٹر بھرے ہوئے ہیں، گٹروں کے اندر لیٹرنگ بھری ہوئی ہے، گندگی بھری ہوئی ہے، انسان کے پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب گندگی بھری ہوئی ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس سے دل مت لگاؤ، اللہ کی طرف دل لگاؤ، جس کی طرف مر کے لوٹ کے جانا ہے، تاکہ وہ ہمیں کامیابی کا جیون دے، اپنا انعام عطا فرمائے۔ مگر انسان کوئی دھیان نہیں لگاتا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی گھر بنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ارے کیا ایسی دنیا میں گھر بناؤ گے؟ جو زندگی 50-60 سال کی ہو منیمم، عام طور پہ 50-60 سال کی زندگی میں تم کوٹھی بلڈنگ بنگلہ بنا رہے ہو؟ ارے جھونپڑی میں ٹائم کاٹ جاؤ، اللہ کو راضی کر جاؤ، جنت میں پھر ہمیشہ کا جیون پاؤ۔
50-60 साल की ज़िंदगी, और फिर ये तो आम बात है, लेकिन ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। तो ऐसी ज़िंदगी के लिए अल्लाह की दी हुई अकल की ताकत, शरीर की ताकत, सारी सब कुछ ताकत, सारी शक्तियाँ हम दुनिया के लिए लगा दें, इस गारे मिट्टी की दुनिया के लिए, ये तो बहुत बड़ी नादानी है। इसलिए मैंने ख़ास तौर पर ये वीडियो इसलिए बनाई है कि जो लोग दुनिया की हिर्स व हवस में भाग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई घर बनाने का सही तरीका क्या है, उनको समझाया जाए कि भाई ये धोखा है, इस दुनिया की दौड़ ना लगाएं। जो असल घर है स्वर्ग का, जन्नत का, अपने मालिक को राज़ी करके जाएं, उसकी तरफ दौड़ लगाएं। वफ़िर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, जिसने तुम्हें जीवन दिया है, जो तुम्हें मौत देने वाला है। अगर उसको राज़ी करके मर गए तो फिर हमेशा का जन्नत का घर बनाएं। तो ये नक्शा है कि इस तरीके से हम ईमान बनाएं, दुनिया का धोखा पहचानें, सच्चाई पे गौर करें, अल्लाह की खोज में मेहनत करें। ये मैंने तरीका बताया है, एक नक्शा बताया है कि अल्लाह की खोज करें, उसका इल्म हासिल करें। हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें एक एक करके, ये नक्शा है, और मेहनत करें और अल्लाह से मांगें तो इंशाअल्लाह ईमान हासिल हो गया तो फिर जन्नत में बेहतरीन महल, घर तो क्या महल मिलेगा इंशाअल्लाह। और जन्नत की ज़िंदगी कोई ऐसी नहीं है भाई कि साहब एक आध कोई प्लॉट मिल जाएगा, एक आध कोई कोठी मिल जाएगी, नहीं। वहाँ तो एक इंसान को पूरी सल्तनत मिलेगी, पूरी बादशाहत मिलेगी। याद रखना, इस सबसे कम दर्जे के ईमान वाले को इस दुनिया से 10 गुना बड़ी सल्तनत मिलेगी, 10 गुना बड़ी जन्नत मिलेगी। याद रखना, जिसमें उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, मौत से पाक हो जाएगा, मौत कभी नहीं आएगी, बुढ़ापे से पाक हो जाएगा, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, दुखों से पाक हो जाएगा, दुख कभी नहीं आएंगे, तकलीफ़ कभी नहीं आएगी, एक जर्रे के बराबर दुख देने वाली चीज़ ना होगी। तो ऐसी जन्नत में घर बनाओ ना, हैं, ऐसी जन्नत में घर बनाओ, अपने ईमान को मजबूत बनाओ, अपने दिल को समझाओ कि तुझे मर जाना है, तुझे यहाँ नहीं रहना है हमेशा। अपनी हकीकत को पहचान, अपने दिमाग में हथौड़े मारो कि दुनिया में कुछ नहीं है, कितने मर गए मेरे सामने, मुझे भी जाना है यहाँ से। इसलिए अल्लाह की दी हुई अकल का सच्चाई पर इस्तेमाल करें और गौर करें, ताकि मौत के बाद फिर ये ना कहा जाए कि मारो इसके सर में हथौड़े। फरिश्तों से कहा जाएगा कि इसके सर में हथौड़े मारो, क्यों? कि मैंने इसको अकल दी थी, इसने उसका सही इस्तेमाल ना किया, इसके सामने लोगों को मौत दे देकर उठाता रहा, मगर ये दुनिया में ऐसे जीता रहा जैसे ये हमेशा रहेगा। इसने अपनी फ़िक्र ना करी, दूसरे की मौत को देखकर सबक हासिल ना किया कि आज मरकर ये जा रहा है, कल को मेरा भी नंबर है। ये दुनिया में भटकता रहा, दुनिया बटोरता रहा। मैंने जिस मकसद के लिए इसको जीवन दिया था उस मकसद को पूरा ना किया। तो मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत के बाद हथौड़े मारे जाएं, वहाँ तो इंसान ना मरेगा ना जिएगा, तड़पता रहेगा। इसीलिए यहीं गौर कर लें, हम अकल का सही इस्तेमाल कर लें। कभी भी अल्लाह का बुलावा आ सकता है, अपने आप को समझाएं। ये दुनिया भटकाने पर लगी पड़ी है, दुनिया के भटकाए में ना आएँ। तो आज इंसान दुनिया के धोखे के सैलाब में इस कदर बहा जा रहा है, इस कदर भटक चुका है कि सच्चाई की तरफ गौर ही नहीं करता। इसको आवाज़ दे रहे हैं, इतना पागल हो चुका है कि ये सच्चाई की तरफ ध्यान नहीं देता, धोखे के सैलाब में बहा जा रहा है। जो अल्लाह ताला अपने सच्चे मालिक को नहीं पहचानता, वो जानवर से भी बदतर है। अब देखिए ना, जानवरों को भी अल्लाह ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा किया है। भैंस को पैदा किया है कि वो दूध दे, जिससे इंसानों का फ़ायदा हो, तो वो अपना मकसद पूरा कर रही है। जानवरों को जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो अपना मकसद पूरा कर रहे हैं, मगर इंसान को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, इंसान उस मकसद से हटा हुआ है। इसका मकसद है कि अल्लाह की बनाई हुई रचना के द्वारा उसके हुक्मों पर चल, उसकी मर्ज़ी पर चल, अपनी मर्ज़ी छोड़ दे, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे, उसकी मर्ज़ी पे आ जा और अपने जीवन की मंजिल अल्लाह को राज़ी करना बना। और इस दुनिया में ज्ञान के नाम पर, अल्लाह के ईश्वर के ज्ञान के नाम पर इतना धोखा फैला हुआ है कि जो ज़्यादा ही बारीकी से गौर करेगा, अल्लाह की राह में खोज करेगा, तकलीफ़ उठाएगा, मेहनत करेगा, वही ईमान को पाएगा, वरना धोखे में ही भटक के मर जाएगा। और ईमान के बगैर इंसान मौत के बाद नाकाम है। इस दुनिया में ज़्यादातर इंसानों की भीड़ अल्लाह की बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ उल्टा चलते हैं, इसीलिए सच्चाई से अंधे हो जाते हैं। खुद जा रहा है मौत की तरफ और दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। अरे जब तेरा शरीर ही ना रहेगा तो दुनिया तेरे लिए कहाँ से रहेगी।
اس لیے میرے بھائی کلامنڈی کھا اور ہوش میں آ، سچائی کے ہوش میں آ، الٹا مت چلو، سیدھا چلو۔ اس دنیا اور شیطان کے جھولے میں ایسا جھولا ہے تو کہ تجھے اپنی زندگی کا کوئی ہوش نہیں ہے کہ جیون کیوں ملا ہے، کس مقصد کے لیے ملا ہے۔ اب دیکھو نا، میں یہ جیون کی سچائی بیان کر رہا ہوں، مگر انسان اس طرح سنتا ہے جیسے کوئی اجنبی باتیں ہو رہی ہیں، میرے مطلب کی باتیں ہیں ہی نہیں۔ ارے نہیں میرے بھائی، موت آنے والی ہے، یہ اجنبی باتیں نہیں ہیں۔ دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، سچائی پر غور کرو، یہی سچائی ہے، باقی اس کے علاوہ ساری دنیا میں دھوکہ پھیلا ہوا ہے۔ پوری کائنات کا ہم سب کا ایک ہی مالک ہے پیدا کرنے والا، 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 33 کروڑ نہیں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اور عقل سے سچائی کو پہچان کر کے، یہی تو ہے روشنی میں آنا۔ اگر 2 خدا بھی ہوتے تو کائنات میں کبھی نہ کبھی تو بگاڑ پیدا ہوتا، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ان میں کبھی تو ٹکراؤ ہوتا۔ اس لیے عقل کا صحیح استعمال کر کے اندھکار سے باہر نکلو، روشنی کی طرف آؤ۔ روشنی میں آ گئے تو موت کے بعد جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ورنہ پھر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہ باتیں اجنبی نہیں ہیں، بلکہ یہی جیون کی حقیقت ہے۔ دھرم اسلام ہی سچا ہے پوری دھرتی پر۔ اللہ کی دی ہوئی، اپنے سچے پیدا کرنے والے کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کو پہچانیں، اس پہ غور کریں۔ یہ دنیا کے ہر انسان کی رچنا پر آدھارت ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اس کا گیان حاصل کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سمجھیں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا میں شیطان کا ملتا جھلتا ایک سا دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے صحیح اسلام پر جو انسان مر کے جائے گا وہ موت کے بعد دھوکہ نہیں کھائے گا، وہ دھوکے میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کامیابی کی راہ کو پہنچ جائے گا۔ اور جو صحیح اسلام کے علاوہ ہٹ کر دنیا کے کسی بھی راستے پہ چل کے جائے گا، شیطان اسے بھٹکا کے مار دے گا اور وہ موت کے بعد دھوکہ کھائے گا اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں تو یہ میری محنت ہے، یہ میرا سرچ ہے، یہ میں نے سرچ کیا ہے۔ اس لیے میری بات پر یقین کریں، وشواس کریں کہ اسلام ہی سچا دھرم ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا یہ ہے کہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس کے اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے۔ جتنے بھی انسانوں کی بھیڑ دھرتی پہ گھوم رہی ہے، ان سے ایک سوال کر کے دیکھو۔ جتنے بھی انسان دھرتی پہ گھوم رہے ہیں ان سے سوال کرو کہ بھئی تمہارے پاس کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تم آنے والے کل دیکھ لو؟ تو لوگ کیا کہیں گے کہ تم کل کی بات کر رہے ہو، اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے۔ اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، پھر بھی یہ ایسے پاگل ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ جینے کے گمان میں دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ہاں، کہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، پھر بھی دنیا کو ہمیشہ جینے کا گھر سمجھتا ہے۔ انسان اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ انسان اس قدر اندھیرے میں ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ یہ پتھر کی مورتی میں نے بنائی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، پھر بھی اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اچھا، کتنے لوگ تو جو ہے کمائی کے لیے جھکتے ہیں، انہیں کمائی ہوتی ہے، جھکواتے ہیں۔ ان کو بھی دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، سچائی سے اندھے ہیں کہ اس کا انجام مرنے کے بعد بہت برا ہوگا۔ ہم دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، دین کے نام پر، دھرم کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ خود دھوکے میں ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ وہ سوچتا ہی نہیں ہے، چلو وہ پیسہ بھی نہیں کما رہا تو کم سے کم غور تو کرے کہ یہ پتھر کی مورتی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، اس کے آگے جھکنے سے کیا فائدہ ہے۔ سچائی کی طرف آنکھ کھول کر غور کرے کہ کائنات کا جو مالک ہے وہ لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا، اور کائنات میں ہر چیز فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ تو جو چیز مرنے مٹنے والی ہو اس کے آگے جھکنے سے کیا فائدہ ہے؟ قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا، ایک ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، بے بس ہیں اس کے سامنے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، تو وہ اس کا کوئی انسانی روپ تھوڑی ہے۔ تم نے انسانی روپ کے آدھار پہ یہ مورتیاں بنا لی ہیں، اس کا انسانی روپ تھوڑی ہے کوئی، وہ تو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ و نرالا ہے۔ ہاں، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اپنے پیٹ سے جیسے ماں جنتی ہے بچے کو، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔
نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق میں، پوری کائنات میں سب سے الگ اور نرالا ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے۔ اسی لیے نماز ہی پوری دھرتی پر سب سے بہترین اس کی پوجا ہے، اس کی عبادت ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو کوئی مورتی نہیں ہوتی، مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے سامنے نماز پڑھیں، اپنی من کی مرضی چھوڑ کر کے اس کی مرضی پہ آ جائیں، جو اس کے آدیش آسمان پہ سے آئے ہیں کہ اس طرح سے جیون جیو، اس طرح سے میری پوجا کرو، اس طرح سے میرے حکم پہ چلو، اس کی مرضی پہ آ جائیں، تاکہ ہم جنت کا ہمیشہ کا انعام پائیں اور جہنم کی ہمیشہ کی بربادی سے بچ جائیں۔ اب جو سوال کیا گیا تھا کہ جنت میں جانے کا نقشہ بتائیں، نقشہ یعنی جہاں آدمی کو کہیں جانا ہے تو وہاں کا نقشہ پوچھتا ہے نا کہ کیسے جانا ہے، کتاب پہ جو ہے اس پہ کتاب پہ نقشہ بنواتا ہے تو معلومات کرتا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اب میں آپ کو جنت میں جانے کا نقشہ بتاتا ہوں کہ کیا نقشہ ہے، کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ جیون کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی منمانی چھوڑ دیں، اس کی مرضی پہ آ جائیں، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہر برائی سے پاک ہو جا۔ اللہ کی مرضی کیا ہے کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائی سے پاک کرو۔ جس نے اپنی روح کو، اپنی آتما کو میرے حکم پر چل کر برائی سے پاک کر کے مرا، ایمان لے کے مرا، وہی جنت میں جائے گا، یاد رکھیں۔ اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کے مرا، وہ کبھی بھی کامیابی نہیں پائے گا۔ تو اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچی سیدھی راہ ہے کہ ہمیں بنانے والے نے بنایا ہے، اپنی رچنا اس نے ہمارے اندر بنائی ہے، تو لہٰذا ہم اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں اور برائی سے اپنی روح کو پاک کریں، اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے۔ اسی لیے اسلام مذہب میں جب کوئی غیر مسلمان، ہر بچہ مسلم ہی پیدا ہوتا ہے، جس رچنا پہ اللہ نے اسے بنایا ہے اسی رچنا پہ چلنے کا نام مسلم ہے۔ تو جب وہ غور کرتا ہے اور دنیا میں چھان بین کرتا ہے اپنے سچے مالک کی، جب وہ جان لیتا ہے کہ میری رچنا سے جو میچ کھا رہا ہے وہ اسلام دھرم میچ کھا رہا ہے، جب وہ اسلام دھرم میں آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں لوٹا ہوا مسلم، یعنی وہ مسلم ہی پیدا ہوا تھا، ہمارا لوٹا ہوا مسلم بھائی۔ تو جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے کہ ایک اللہ کی گواہی دیتا ہے، سچائی کی گواہی دیتا ہے کہ ایک اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی معبود، اللہ کے سوا عبادت کے لائق، یعنی نہیں ہے کوئی خدا، ایشور، ایک اللہ کے سوا، ایک ایشور کے سوا پوجنے کے یوگیہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ یہ پاک پوتر کلمہ ہے۔ یہ کلمہ اپنے پڑھنے والے سے کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، اور تو مجھے پڑھنے کے لیے شرط ہے کیا کہ اگر تو مجھے پڑھے تو یہ نیت کر لے کہ برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، میں اپنے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، شرن میں آتا ہوں، تو لہٰذا میں چیٹنگ بازی نہیں کروں گا، دھوکہ دھڑی نہیں کروں گا، میں آج کے بعد برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کو چھوڑ دوں گا، اور اپنی روح کو، اپنی آتما کو برائیوں سے پاک کروں گا، اللہ کے حکم پر چلوں گا۔ اللہ کا حکم کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی، پاکیزہ جیونی اپنے جیون میں اتاروں گا اور اپنے مالک کو راضی کروں گا اور ایمان لے کے مروں گا، تاکہ جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے۔ اب جو سنسار کے سچے مالک نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، پوتر قرآن مجید میں فرمایا ہے، کہا ہے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا ہے کہ دیکھو یہ سچا راستہ ہے، باقی اور راستے شیطان کا دھوکہ ہے۔ یہ راستہ اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، یہ دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے، تو لہٰذا جب موت آئے تو مسلم بن کے مرنا، تب تم کامیاب ہوگے۔ تو محنت کرو کہ اللہ کے حکم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے اپنی آتما کو برائیوں سے پاک کرو، اپنی آتما کو برائیوں سے پاک کر کے مرو۔ حقیقت میں یہی سچا دھرم ہے، یہی سچا دین ہے، یہی سچا راستہ ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا میں سب دھوکہ ہے۔ اس لیے کسی کے بہکائے میں نہ آئیں بھائی، یاد رکھیں، کنفیوژن میں نہ پڑیں، سچا راستہ یہی ہے۔ پوری دنیا بہکانے پہ لگی پڑی ہے، جتنے انسان اتنی طرح کی باتیں، کوئی مورتی پوجا کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی چیز کی طرف بلاتا ہے، کوئی کسی چیز کی طرف بلاتا ہے،
کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر، پوری دنیا ہم دیکھیں کہ بہت چند لوگ ہیں دھرتی پر جو سچائی کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، ورنہ پوری دنیا جو ہے بھٹکانے پر لگی پڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بھٹکائے میں نہ آئیں، بہکائے میں نہ آئیں، اپنے آپ کو سمجھائیں، عقل سے سمجھیں صحیح اور غلط بات کو، اور اللہ کے ساتھ فراڈ بازی نہ کریں۔ جس طرح سے اس نے سچائی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی سچائی سے تمہیں پال رہا ہے، وہ اسی سچائی سے تم بھی اس کو مانو، اس کے حکم پہ چلو۔ چٹنگ بازی نہ کریں کہ دل میں کچھ زبان پہ کچھ، تو دل سے ہم اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی سے پوتر کریں، پاک کریں، کیونکہ اللہ کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، پوتر ہے۔ جو بندہ اس کا اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائے گا، سچائی سے اس کی حکم پر چلے گا، وہی ایمان کو پائے گا، اللہ تعالیٰ اسی کو ایمان دے گا۔ لیکن جو انسان سچائی کا دعویٰ کر کے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کرے گا، اللہ اسے کبھی بھی ایمان نہیں دے گا، وہ دنیا کی زندگی میں ہی بھٹک کے مر جائے گا۔ اب بہت سے لوگ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے اسلام کو اپنا کر بھی، یا مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، اللہ کے ساتھ دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، چٹنگ بازی کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں قرآن کو ہیں۔ اصل میں قرآن کا جھٹلانا دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، زبان سے جھٹلانا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا ہے، یہ جھٹلانا ہو گیا۔ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے غیر مسلمان ہیں جو اسلام کی برائی کر رہے ہیں، اور ان کی عقل قرآن کو نہیں سمجھ پا رہی ہے، اس لیے قرآن میں کمی بتا رہے ہیں وہ، اور اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اور قرآن کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو کھل کے جھٹلا دیا۔ جو غیر مسلم ہیں وہ تو صاف صاف کہہ رہے ہیں بھی ہم تو مانیں گے نہیں اس کو، ہم تو اپنی منمانی کریں گے، ہم تو اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی پہ آئیں گے ہی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھ سے مورتی بنائیں گے، کھیل تماشے کی طرح، گڑیا گڈوں کی طرح کھیلیں گے، اپنی منمانی کریں گے، ہم تو نہیں مانتے۔ تو اس نے تو انکار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک انسان سچائی کا دعویٰ کر کے بھی چٹنگ بازی کرے تو یہ اور بڑا مجرم ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ۔ دوسرا جھٹلانا کیا ہے؟ اب دوسرا جھٹلانا ہے عمل سے، اسے جیون میں نہ اتاریں۔ مان تو لیا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، آسمان سے آئی ہوئی ہے، لیکن اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہوا ہے، یہ عمل سے جھٹلانا ہے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو قرآن کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے، تو یہ عمل سے جھٹلانا ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ نیتی بنائی، اپنی آتما کو پاک کیا برائی سے، اور جس کا یہ ارادہ بنا، دل کی لگی یہ بنی کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا، پورا کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ سچائی کی نیتی اپنائیں اور دل سے برائی کو نہ پسند کریں، اچھائی کو پسند کریں، اچھائی اللہ کے حکم ہیں ان پر چلیں، اور پھر اچھائی کو دنیا میں زندہ کرنے کی جد و جہد کریں، اسی کا نام جہاد ہے۔ برائی کو مٹانے کی جد و جہد کریں، اب جیسی بھی تمہاری حالت ہو، اگر اتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں دی ہے اللہ نے، تمہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر میں ہاتھ سے روکوں گا تو ظالم مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، تو کم سے کم زبان سے روکو۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر کم سے کم دل سے تو برا جان کہ یہ غلط ہو رہا ہے، برائی پر راضی ہو کر تو نہ بیٹھ۔ اگر برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، اگر تو شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا، تو تیرے پاس ایمان کہاں رہا؟ پھر بغیر ایمان کی نماز پڑھتے ہو، بغیر ایمان کے حج کرتے ہو، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کیا کہ انسان حج کر کے بھی جو ہے مکاری نہیں چھوڑتا، نماز پڑھ کے بھی مکاری نہیں چھوڑتا، کیونکہ بغیر ایمان کی نماز ہیں، بغیر ایمان کے عمل ہیں، اللہ کے ساتھ سچائی کی نیت نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے بھی ٹی وی میں فلم دیکھتا ہے، ہاں برائی سے مزہ لے رہا ہے، لوگوں کا ناچ دیکھ کر ڈی جے کے سامنے مزہ لے رہا ہے، تو کیا ہے؟ جو انسان برائی سے مزہ لے رہا ہے بجائے اس کو ناپسند کرنے کے، اس کے پاس ایمان کہاں سے رہا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں ایک مثال دے رہا ہے پچھلی قوم سے ہمیں سمجھانے کے لیے، کہ مثال ان لوگوں کی جو تورات کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، ہم نے انہیں تورات کا ذمہ دار بنایا، مگر انہوں نے اس کی ذمہ داری، اس کا وزن نہ اٹھایا،
اس میں جو ہمارا قانون تھا اس کو قائم نہ کیا، لوگوں کو برائی سے نہ روکا، بھلائی کی طرف نہ بلایا، ظلم جاستی ہوتی رہی، فساد پھیلتا رہا، شیطان اپنا تانڈو کرتا رہا، قتل و غارت، ظلم جاستی پھیلتی رہی، یعنی کہ تورات کے جو احکام تھے دھرتی پہ فساد کو روکنے کے، اس کو قائم نہیں کیا۔ شیطان کی برائی کی حکومت پر راضی ہو کر دنیا کی محبت میں، دنیا پرستی میں لگے رہے، ظلم جاستی ہوتی رہی، میرے قانون کو غالب نہ کیا، میرے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، جو دل سے شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گیا۔ اب اس کے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس سے کوئی اثر نہیں ہے۔ اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ ولکن گدھے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گدھا تو بیچارہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا، مگر یہ انسان ان کو بنایا گیا ہے، یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے انجان نہیں ہیں، پھر بھی اس کے حکموں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ نہ جاننے کے دوشی نہیں ہیں، بلکہ جان بوجھ کر اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کے اپرادھی ہیں، مجرم ہیں، غدار ہیں، رہتے اللہ کی زمین پر ہیں، کھاتے اللہ کا رزق ہیں، پیتے اللہ کا پانی ہیں، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ہاں، اور پھر بھی اللہ کے ساتھ ہی غداری کرتے ہیں، اس کے ساتھ سچائی کی نیتی نہیں اپناتے، سچائی پر نہیں چلتے۔ تو کھاتے اللہ کا ہیں، پیتے اللہ تعالیٰ کا ہیں، اور شیطان کی حکومت پر راضی ہیں، برائی پر راضی ہیں۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے باغی ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، میں ایک مثال دوں چھوٹی سی، کہ بھائی اگر کوئی بادشاہ ہو اور اس کی سینا میں ہم بھرتی ہوں، وہی ہمیں کھلاتا ہے، اسی کے ہم رہتے ہیں، وہی ہمیں پلاتا ہے، اور اس کے یہاں کھا پی کر بھی ہم کسی اور بادشاہ سے اس کی برائی کریں، یا وہ دوسرا بادشاہ کوئی چڑھائی کرنے آئے اس بادشاہ پر جس کے ہم یہاں رہتے ہیں، جس کے یہاں ہم رہتے ہیں، اور ہم بجائے اس کے ساتھ دینے کے اس کے ساتھ دیں، اس کا ساتھ دیں، تو یہ غداری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی وہ بادشاہ کہے گا تمہیں کھلا میں رہا ہوں، پلا میں رہا ہوں، میرے یہاں تم رہ رہے ہو ہیں، اور تم دوسرا بادشاہ مجھ پہ آکرمن کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، تم اس کو نہیں روک رہے، تم اس کا ساتھ دے رہے ہو ہیں، تو تم غدار ہو ہیں، تم مکار ہو۔ اسی پرکار سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ کی دھرتی، اللہ کا آسمان، پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہے، اور ہم اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی نہیں اپنا رہے، اس کی کتاب کے ساتھ سچائی کی نیتی نہیں اپنا رہے، ہم شیطان کی برائی پر راضی ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ایمانداری سے بتاؤ کہ ہم غدار ہیں یا نہیں؟ اب ہم پہ اللہ کی رحمت آئے گی، عذاب آئے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، خود فیصلہ کرو اس بات کا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے زیادہ، میرے نبی سے زیادہ، اور میرے راستے میں جد و جہد جہاد کرنے سے زیادہ اگر میرے ساتھ سچائی کی نیتی نہیں اپناؤ گے، چٹنگ بازی کرو گے، اور دل سے برائی کو نہیں روکو گے، دھرتی پہ فساد کو نہیں روکو گے، مجھ سے زیادہ، میرے نبی سے زیادہ، میرے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ، سچائی کو زندہ کرنے سے زیادہ، دنیا میں کسی بھی چیز سے محبت کرو گے، دنیا میں بھٹک جاؤ گے، تو پھر رکو اس سے پہلے کہ میرا عذاب سزا کا فیصلہ آ جائے۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ظالم کو ظلم سے نہ روک دو، ظالم کو ظلم سے نہ روک دو۔ ارے تم اگر اسلام کے ماننے والے ہو، تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، اگر تم اللہ اور اس کے قرآن کو ماننے والے ہو، تو دل سے برائی کو نہ پسند کرو، اور جو جیسی بھی حالت میں ہیں وہ ایسی ہی حالت میں ظلم کو روکے جیسی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، برائی کو روکنے کی کوشش کریں، محنت کریں اگر ہم واقعی میں سچے ہیں، ورنہ ہم فراڈ ہیں، اللہ کا عذاب ہم پر آ کر رہے گا۔ پوری دھرتی پر ہم مسلمانوں کے پاس سچی آسمانی کتاب ہے، جو صرف ایک مذہب نہیں ہے، ایک قانون دیا گیا ہے کہ دھرتی پہ فساد کو کیسے روکنا ہے، قتل و غارت کو کیسے روکنا ہے، ظالموں کو کیسے روکنا ہے، کس طرح سے دھرتی پہ امن شانتی قائم کرنا ہے۔ اگر ہم نے ہی یہ کام نہ کیا تو ہم سے بڑا غدار کون ہے، ہم سے بڑا باغی کون ہے؟ تو غدار کو بادشاہ سزا ہی دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے، جب کھاؤ گے اس کا، پیو گے اس کا، اور اسی سے بغاوت کرو گے، شیطان کی حکومت پہ راضی ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر کیا آئے گا اللہ کا؟
اللہ کی سزا آئے گی یا رحمت آئے گی؟ خود فیصلہ کریں اس بات کا ہم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تصویر دکھا رہا ہے۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہ اے نبی کہہ دو کتاب والوں سے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نگاہ میں، ہماری نگاہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ تم ہم سے دعا کرو، دعا مانگو، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے، ہمارا قانون دھرتی پر غالب نہیں کرتے، ظلم جاستی کو نہیں روکتے۔ کمزور لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ترس نہیں آتا؟ تمہارے اندر کیا انسانیت ہے؟ ہاں، جاتی واد کے نام پہ لوگ جرم کر رہے ہیں، کمزور لوگوں کا قتل کر رہے ہیں۔ ارے انسانیت کا مطلب تو یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی تکلیف میں تڑپ اٹھے، دوسرے کے دکھ کو دیکھ کر تڑپ جائے، اس کی جان بچائے، ظالم سے اس کا پھند کاٹے۔ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ بھئی وہیں تو لوگ مر رہے ہیں، ہم تو بچے ہوئے ہیں، تو تمہارے پاس پھر کیا ایمان رہ گیا؟ کتنے بیچارے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، کمزوروں پر، غریبوں پر، تو کائے کا ہمارا ایمان ہے؟ کوئی بھی انسان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک، کب تک؟ جب تک کہ وہ پہلے اچھا انسان نہ بن جائے۔ پہلے اچھا انسان بن، انسانیت تیرے اندر ہو۔ انسانیت کا مطلب کیا ہے؟ دوسرے انسان پر ترس کھانا، پہلے اچھا انسان بن۔ مسلمان تو بہت آگے کی چیز ہے۔ اللہ نے مثال دی، جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ کتنا مضبوط اللہ نے انسانیت کا رشتہ بتایا ہے، اور ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، دھوکے اور جھوٹ پہ جی رہے ہیں زندگی۔ اللہ تعالیٰ عنقریب قریب بتائے گا اگر ہم اسی حالت میں چلے گئے دنیا سے تو ہم ایمان لے کے گئے تھے یا دھوکہ لے کے گئے تھے۔ اس لیے اللہ کی حکومت قائم کرو، شیطان کی حکومت ختم کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری وفاداری کا ٹیسٹ ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم جلیل ہوں گے، اور آج زیادہ تر عوام اس کام کو نہیں کر رہی، اس لیے ہم دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں۔ ہم مسلمان ذلت میں ہیں اور چاروں طرف سے پیٹے جا رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے دھرم سے بھٹک چکے ہیں۔ تو آج کل عام مسلمان نے اللہ کے ساتھ فراڈ بازی اپنا رکھی ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ایمان والے ہو تو دھرتی پر تم ہی غالب رہو گے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، نعوذ باللہ، یا تو قرآن جھوٹا یا ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم جس دین پر چل رہے ہیں، اگر اس کو ہم سچا سمجھ رہے ہیں، تو پھر آج ہماری پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں دنیا میں؟ تو لہٰذا حقیقت یہی ہے کہ قرآن سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ ہم صحیح دین پر نہیں چل رہے، ہم نے کتاب کو صحیح سے سمجھا نہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ پہچانیں کہیں ہم دھوکے پہ تو نہیں ہیں، سچے دین کو پہچانیں، قرآن حدیث کو سمجھ کے پڑھیں، اس پر غور کریں۔ اگر ہمارے پاس سچا ایمان ہوتا تو آج ہم جلیل نہ ہوتے، دھرتی پر ہم ہی غالب ہوتے۔ قرآن سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں۔ لیکن آج کل کیسی فراڈ بازی چل رہی ہے؟ داڑھی، ٹوپی، لمبا کرتا، دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے دنیا داری۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مدرسے کو دکان بنا رکھا ہے، چندہ لاتے ہیں، اپنا دنیا میں مزے کر رہے ہیں، اپنے مکان بنا رہے ہیں، اور مدرسہ بھی نہیں ہے، جو ہے پرچی کٹوا رکھی ہے، لے آتے ہیں چندہ کر کے اور اپنے مزے کر رہے ہیں۔ تو دین کو دھندا بنا لیا، دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے دنیا داری۔ میرے بھائی، کیا ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، نہیں دے سکتے۔ جو انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ سودی کاروبار کر رہے تھے، سود پہ کاروبار کر رہے تھے، پیسہ اناپ شناپ ہوا تو حج کر آئے، حج کر کے پھر اسی کاروبار میں لگ گئے، پھر سود میں لگ گئے۔ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال ٹھہرا لیا، اس شخص کا قرآن پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہاں رہا پھر اس کی کہ حاجی صاحب کہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں؟ نماز کیسی ہوگی پھر جب ایمان نہیں ہے تو؟ نوکری کر رہے ہیں، نوکری میں رشوت لے رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، پھر رشوت میں لگ گئے۔ ارے تو کیا زندگی ہے؟ تو حج کر کے آگے پھر جو ہے رشوت میں لگ گئے۔ اللہ کی حرام کی چیزوں کو حلال کر رکھا ہے اور دھوکے پہ چل رہے ہیں، دھوکے والا دین، اور یہ گمان لیے گھوم رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، شیطان بھٹکا کے مار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کتاب والوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو دین حق سے روکتے ہیں،
میں اس آیت کو چیک کرنے کے لیے گیا ایک مدرسے میں نے جا کے دین حق پیش کیا تو وہ مجھ سے لڑنے کو جہالت پہ آ گئے، جھگڑنے لگے، لڑنے لگے، تو میں سمجھ گیا اللہ تعالیٰ سچ کہہ رہا ہے، ان کو دین حق قبول نہیں کرتے یہ، بلکہ دین حق سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ۔ تو اسی لیے ہم پر عذاب آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے ساتھ چیٹنگ بازی کری ہے، فراڈ بازی کری ہے، سچائی کی نیتی نہیں اپنائی ہم نے۔ تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے دین کا دھندا بنا رکھا ہے بھائی، اپنی پیٹ پوجا میں لگے پڑے ہیں، پیٹ کے پجاری ہیں، دنیا پرست ہیں، دین حق سے نفرت ہے، نہ دین حق پھیلاتے ہیں اور نہ اسے ماننے کو تیار ہیں۔ تو ہم دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے کا، اور ہم نے اپنے بولنے میں، کاروبار میں شیطان کو شریک کر رکھا ہے۔ زبان سے گالی نہیں چھٹتی۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، کیا گالی بکنے کا حکم اللہ دیتا ہے؟ نہیں، اللہ کسی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ اچھائی پہ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زبان سے گالی بکتے ہیں تو ہمارے بولنے میں شیطان شریک ہو گیا۔ کاروبار میں رشوت لیتے ہیں، سود کا کاروبار کر رکھا ہے تو شیطان ہمارے کاروبار میں شریک ہو گیا۔ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کو ماننے کا اور شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں، ہم شیطان کو ہم نے شریک کر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کریں، ہم اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہے ہیں، ہم اللہ کے غدار ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں، اور مجرم کو سزا ملتی ہی ہے، یاد رکھنا، مجرم کو سزا ملتی ہی ہے۔ اسی لیے آج ہم پوری دنیا میں جلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ کتنے لوگ جو بنا سمجھے پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی محنت بھی نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، کوئی سمجھائے تو پھر اس سے جہالت پہ آتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے، اپنی منمانی کے دین پہ چل رہے ہیں۔ بھائی جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا ہیں وہ کافر ہیں۔ کافر نے تو زبان سے انکار کر دیا ہیں کہ میں تو اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کر منمانی کروں گا، میں تو اللہ کی مرضی پر نہیں آؤں گا۔ اس لیے اللہ نے اس کو دنیا میں کچھ سمے کے لیے چھوٹ دے دی ہے، دنیا کچھ سمے کے لیے اس کے لیے جنت کا نمونہ بنا دی ہے، اس کو ڈھیل دے دی ہے، اس کی پھر موت کے بعد اکٹھی پکڑ ہے۔ لیکن ہم کلمہ پڑھ کے بھی چیٹنگ بازی کریں، اور یاد رکھنا، ہم کافر کو اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک ہم اسے اسلام کا پیغام سے سنتشٹ نہ کر دیں، اس کو اسلام کی سچائی سمجھا نہ دیں۔ جب وہ نہ مانے تب اسے کافر کہیں، یعنی کیا پتہ وہ ایمان لے آئے۔ تو آج امت نے یہ کام چھوڑ دیا کہ اللہ کا پیغام غیروں تک پہنچانا، ہر انسان تک اللہ کا دین پہنچانا، اسے سنتشٹ کرنا، یہ کام چھوڑ دیا۔ اسی لیے ہم پہ یہ عذاب آ رہا ہے۔ تو بھئی غیر مسلم نے تو انکار کر دیا، لیکن یہ اور بھی بڑا مجرم ہے کہ کلمہ پڑھ کر بھی، اسلام کو اپنا کر بھی جو ہے دھوکہ دھڑی کرے، سچائی کی نیت نہ اپنائے اللہ کی طرف سے، اور اپنے گمان میں یہ لیا پھرتا رہے کہ میں دین پہ چل رہا ہوں۔ تو میرے بھائی جھوٹے گمان سے سچ بدلے گا تھوڑی کوئی۔ اللہ کا اعلان ہے سورہ بقرہ میں، جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی غلط کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، برائی پر راضی رہے گا، وہ جہنمی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، برائی کو ناپسند کریں گے، اچھائی کو پسند کریں گے، میرے حکم پر چلیں گے، ایمان لائیں گے، اچھے کرم کریں گے، وہ جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے انسان، تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پا سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے۔ اے انسانوں، انسان کا مرتبہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے یہاں مال سے نہیں ہے، دولت سے نہیں ہے، زمین سے نہیں ہے، جائیداد سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اچھے برے کرموں سے اس کا مرتبہ ہمارے یہاں پر ہے۔ اچھا، منمانی کے دین پر چل کر اور پھر انسان اپنی منمانی میں گم ہو گیا، کسی دوسرے کی بات سنتا نہیں ہے، اور بتاؤ غلطی کا احساس کراؤ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ تو یاد رکھنا، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جو ساری عمر ظلم کرتے رہیں، مرتے ٹائم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ جو نادانی میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں تو جان بوجھ کر انسان جو ہے رشوت لے رہا ہے، اور جو ہے سود لے رہا ہے، اور برائی پہ لوگ راضی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی منمانی کا دین بنا رکھا ہے لوگوں نے، اللہ کے دین کو زندہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے، اسے لوگوں تک نہیں پہنچاتے، جان بوجھ کر انسان غلطی پر چل رہے ہیں، گناہ پر چل رہے ہیں، اور اللہ سے توبہ کی امید رکھتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو لوگ انجانے میں غلطی کرتے ہیں اللہ انہی کی توبہ قبول کرتا ہے، جو جان بوجھ کر غلطی کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر دنیا بنانے کا مطلب کیا ہے اللہ کا؟ پھر ٹیسٹ لینے کا مطلب کیا ہے؟
جو شیطان کی برائی پر ہوش و حواس میں راضی ہو کر بیٹھ گیا ہیں، اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو نادانی سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان کی نیت نہیں ہوتی غلطی کرنے کی، ہاں اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو یہاں اگر اللہ کے ساتھ ہم آج چیٹنگ بازی کر رہے ہیں، اس لیے ہم پہ عذاب آ رہا ہے بھائی، اس لیے ہم اللہ کے ساتھ سچائی کی نیتی اپنائیں۔ اگر ہم نے سچائی کی نیتی نہ اپنائی تو آخرت موت کے بعد کی زندگی کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا عذاب ہے چھوٹا موٹا، اگر اب بھی اللہ کی طرف ہم نہ پلٹے ہیں تو آخرت کا عذاب اور بھی بڑا ہے۔ پلٹنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی محبت چھوڑ دیں، یہ جیون دھوکہ ہے، اس کی حقیقت پر غور کریں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، دنیا کی محبت چھوڑ دیں اور اللہ کی طرف بڑھیں، اللہ کی طرف دوڑیں۔ دنیا کی محبت چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے ہیں، اور اس کے حکموں کو پورا کرو اور جنت کی تیاری کرو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ تو کیا تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاؤ ہیں؟ تو میرے بھائیو، اسی طرح سے یہودی قوم نے بھی جو ہے جھٹلایا تھا، وہ زبان سے انکار نہیں کرتے تھے، عمل سے انکار کرتے تھے۔ اگر ہم بھی اس طرح سے انکار کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس لیے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور جیون کا مقصد پہچانیں اور جنت کی تیاری کریں۔ اور یاد رکھیں، کسی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے کم سے کم 4 چیزوں پر، 4 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ نے یہ بات قسم کھا کے بتائی ہے والعصر میں کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، لوگوں وقت برباد نہ کرو، جیون کا سمے موت کی طرف جا رہا ہے، جیون ہمیشہ کے لیے نہیں ملا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک ایک ہے، سارے انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائیں، یعنی 4 کام کریں، چاروں میں سے ایک بھی نہ کیا تو ناکام، چاروں کیے تو انشاءاللہ کامیاب۔ تو کیا ہے؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، وقت ہیں سارے انسان، والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین، خسارے کا مطلب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے۔ پہلی شرط یہ ہے بن دیکھے ایمان لائے، اللہ کی شرطوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، دنیا کی چیزوں کی پوجا نہ کی کہ ان سب کا پیدا کرنے والا سب سے اوپر ہے ہیں۔ الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر اس کے حکم پر چل کر نیک عمل کیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اپنائی، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، پھر اللہ کا سچا پیغام دھرتی پہ پھیلایا، ظلم جاستی کو روکا، فساد کو روکا، اللہ کی حکومت قائم کی، شیطان کی حکومت مٹائی، وتواصوا بالصبر، اور دنیا کی حرص و حوث سے صبر کیا۔ جو دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ کبھی حق پہ آ ہی نہیں سکتا ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، دنیا کی حرص و حوث ہے، دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کی محنت کر رہا ہے، دنیا میں گم ہے، وہ حق پہ آ ہی نہیں سکتا ہے، وہ سچائی سے بھاگے گا۔ اس لیے حق پہ وہی آئے گا جو صبر کرے گا، اللہ سے سودا کرے گا کہ مجھے یہ جیون نہیں چاہیے، جنت کا جیون چاہیے، دنیا پر صبر کرے گا، وہی انسان اللہ کے دین کو زندہ کرے گا، اور اسی کے پاس اصل ایمان بنے گا کہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اس کے جیون کا مقصد جب بنے گا۔ تو یہ ہے ایمان، کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر ہم سے دنیا چھڑوا دے، ہم پہلے ہی چھوڑ دیں۔ چھوڑنے کا مطلب دنیا کی محبت چھوڑ دیں اور اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ تو بھئی یہ 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دل سے ایمان لاؤ اللہ پر، اس کی شرطوں پر، چیٹنگ بازی نہ کریں، دھوکہ دھڑی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد نیک عمل کریں، نیک بن جائیں اللہ کے حکموں کے دوارا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے دوارا، ان کی جیونی اپنے جیون میں اتاریں۔ اور پھر اس کے بعد دھرتی پہ فساد کو روکو، ظلم جاستی کو روکو۔ اگر تم اللہ کو ماننے والے ہو تو اچھائی کو پسند کرو، امن کو پسند کرو، ہیں، فساد کو روکنے والے بنو۔ ایمان والا جہاں پہنچ جائے گا وہاں فساد کو روکے گا، ہیں، ہاں، سچی نیت سے۔ اور پھر اللہ کا حق دین غالب کرو، دنیا میں برائی کو مٹاؤ، شیطان کی حکومت ختم کرو، اللہ کی حکومت غالب کریں، دنیا میں قائم کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہماری وفاداری کا ٹیسٹ ہے، ہاں۔ اور وتواصوا بالصبر، اور دنیا کی چیزوں سے صبر کریں بھائی۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے، اگر ہم اس دنیا کے پیچھے نہ لگ کر اللہ کی محبت میں اللہ کے حکموں کو پورا کر کے جائیں گے تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھ رکھی ہیں
جنت کا انعام جو نہ ہماری آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے کبھی سنی، نہ دل پہ کبھی خیال آیا۔ تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑ، دنیا کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑ، بہترین جیون میں نے تیار کر رکھا ہے، تو میرے حکموں پہ چل کر مجھے راضی کر کے یار وہ جیون پا۔ تو برائی کو پسند نہ کر، اچھائی کو پسند کر، ہیں؟ ہاں، برائی کو روک، برائی کو مٹا، ظلم جاستی کو مٹا، جد و جہد کر، جہاد کر۔ اگر اتنی طاقت دی ہے اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روک، نہیں تو زبان سے روک، کم سے کم دل سے تو برا مت سمجھ۔ جس نے دل سے برا نہیں سمجھا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے۔ جو دل سے برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے، جو برائی پر راضی ہے، جو برائی سے مزہ لے رہا ہے، چاہے برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو بھئی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سوال کا جواب پورا ہو گیا، کافی لمبی بات ہو گئی، لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، اگر وہ میری ان باتوں سے ہوش میں آ گئے ہوں، سمجھ میں آ گئی ہوں یہ بات، تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان باتوں کو دوسروں تک ضرور پہنچا دیں، دوسروں تک ضرور پہنچا دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی ہوش میں آئیں، وہ بھی اندھیرے سے باہر نکلیں، سچائی کی ہوش میں آئیں۔ جتنا ہو سکے بھئی ہمارے چینل کو پھیلائیں، اور ہمارے چینل کا مطلب پیسہ کمانا نہیں ہے مقصد، ہمارا مقصد ہے دین کو پھیلانا۔ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن اگر ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر اپنا چینل بنا کر پھیلانا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہمیں خوشی ہوگی۔ تو آپ بھی اس میں حصہ لیں کہ آپ چاہیں ویسے شیئر کریں یا ہمارے چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر کے اپنا چینل بنا کر کے اپنے طریقے سے پھیلائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی نیکی میں حصہ ملے گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، اللہ کے دین کو، سچائی کو پھیلانا ہے۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی سچائی کے ہوش میں آ گیا، ایمان نصیب ہو گیا اسے، ہیں، اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ اللہ کی طرف آ گیا، تو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ہمارے نہ کہنے سننے سے ہم نے محنت نہ کری برائی کو روکنے کی، ہیں، اچھائی کو زندہ کرنے کی، اللہ کے دین کو نہ پھیلایا، اگر ہم نے نہ کوشش کی اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے کی، اور ہمارے نہ کہنے سننے سے ایک بھی آدمی رائے راست پہ نہ آیا، تو ہماری تباہی کے لیے کافی ہے۔ تو جو بھی اگر چاہیں کہ چینل کے اندر سے ویڈیو نکال کر، چاہیں وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا لیں، چھوٹے چھوٹے بھاگ کر لیں، چونکہ لمبی ویڈیو جو ہے لوگ زیادہ تر دیکھ نہیں پاتے، تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو کر کے جو ہے ڈال دیں اپنے، تو اس سے جو ہے زیادہ ہائی لائٹ ہوگی، جتنا ہو سکے اچھائی کو پھیلائیں۔ تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، اور بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی ضرور دبا دیں، تاکہ ایسی اچھی باتیں، ایسی اچھی ویڈیو جب بھی ہم نئی بنا کے بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔